نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 10 کی ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، آیت نمبر 176۔ باشندگان ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کو کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور سیدھی طور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے سے فساد انگیزی مت کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تو ہم تمہیں یقیناً چھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ بس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب اور رحمت والا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الشعراء چلتی آ رہی ہے، اور اس میں مختلف ہر ایک رکوع میں ایک نبی کا ذکر ہے، اور اس کی قوم، خاص طور پہ وہ قوم ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہاں پر سورۃ راف اور سورۃ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے مواعظ، آپ کی قوم میں چل پکڑنے والے باطل عقائد اور اخلاقی خرابیوں کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ یہاں بھی آپ کے وہی جو ہے آپ کا انداز نصیحت ہے، اور آپ خاطبین کو انہی خرابیوں سے باز آنے کی پرزور مخلصانہ تلقین فرما رہے، جن کا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس سے بعض حضرات نے خیال فرمایا کہ اہل مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں جو الگ الگ علاقوں میں آباد تھی، لیکن چونکہ ان کے علاقے بالکل نزدیک نزدیک تھے اور دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی، اس لیے دونوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر فرمایا گیا۔ نیز یہ دونوں قومیں دو بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں کے قریب قرب و جوار میں آباد تھی اور تجارت پیشہ تھی۔ تاجروں میں جو اخلاقی خرابیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں وہ ان میں بطور قدر مشترک تھیں۔ توحید کے عقیدت سے دونوں قومیں جو ہیں وہ منہ موڑ چکی تھی اور شرک کی لالم میں گرفتار تھی۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے مواعظ ایک ہی طرح کے تھے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر جو یہ پیچھے انبیاء ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان سب کا یہی بتایا کہ آلموسٹ یہ ساری خرابیاں ان ساری قوموں میں موجود تھی۔ وہ جگہ جہاں گھنے گنجان درختوں کا ذخیرہ ہوا کرتا ہے، عربی میں اصل میں اس کو ایکا کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم جس علاقہ میں آباد تھی وہاں درختوں کے گھنے اور گنجان جھنڈ پائے جاتے تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا کہا گیا، اور یہ کسی خاص بستی کا نام نہ تھا، لیکن جنہوں نے اس کو ایکا کی بجائے لیکا پڑھا ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ لیکا ایک بستی کا نام تھا لیکن امام جوہری کی رائے یہ ہے کہ ایکا اور لیکا دونوں ایک ہی بستی کے نام ہے، جس طرح مکہ اور بکہ۔ اللہ تعالیٰ سے رکوع میں یہ بھی فرما رہے ہیں جبلۃ قال مجاہد ہی الخلیفہ، یعنی اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے مخلوق گزر چکی، اس کا بھی وہی خالق ہے۔ اور ان کی ساری معاشی خوشحالی کا انحصار ان بے ایمانیوں اور دھوکہ بازیوں پر تھا۔ وہ اتنے بھلے مانس کب تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر ان سے باز آ جاتے۔ انہوں نے اپنی غلطی کو غلطی ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا ہی ممکن نہ تھا، کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے، اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے توبہ ہوتی ہے، اور توبہ کے بعد اصلاح ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اصلاح ہو جائے اور پھر توبہ ہو۔ توبہ ہی بیسیکلی ایکسیپٹنس ہے، اپنی غلطی کی اعتراف ہے کہ ہمیں نے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہو گیا یا غلطی سرزد ہوگی، اور اس کے بعد اصلاح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ الٹا اس قوم نے کیا کیا کہ اپنی اصلاح کیا کرنی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا، جبھی تو تم ہمیں ایسے مشورے دے رہے ہو، اور جن پر ہم اگر عمل کریں تو یہ تجارت کی گہما گہمی یا دولت و ثروت کی جو فراوانی ہے یہ سب ایک دم سے ختم ہو جائے گی، اور کوئی ذی شعور آدمی اپنی قوم کو ایسا مشورہ نہیں دے سکتا جو اس کی اقتصادی تباہی کا سبب بنے۔ اور اے شعیب علیہ السلام، یقیناً تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، پہلے اپنا علاج کراؤ پھر آ کر ہمیں نصیحت کرنا۔ یعنی کہ وہ اس نصیحت کو ہی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور یہ چیزیں، کیونکہ وقتی طور پہ شیطان ہمیں یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ شاید
یا اگر ہم زکوٰۃ دے دیں گے، صدقات دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، یا دین کے لیے اگر ہم اپنا ٹائم نکالنا شروع کر دیں گے اور دین کے کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے کاموں کے لیے وقت نہیں بچا پائیں گے۔ لیکن جب کبھی ہم اللہ کی راہ میں جو بھی چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دگنا کر کے ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ نے زیادہ اصرار کیا ہوگا تو ان دھوکہ بازیوں سے باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے سیکھپا ہو کر شرم و حیا کی ساری چادریں اتار کر انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو ہم تمہاری بات نہیں مانتے، جو عذاب لے کے آنا ہے لے آؤ۔ کافر قوموں کا ہی وتیرہ رہا ہے، اور ان پر جو عذاب اترا اس کی صحیح کیفیت کیا تھی اس کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا، لیکن اس بارے بھی یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ البتہ ذل تک لفظ بتا رہا ہے کہ ان پہ کوئی ایسا عذاب نازل کیا کہ جس نے چھتری یا صاحبان کی طرح ان پر سایہ کر لیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ اور بے شک آپ کا رب بھی بڑا غالب و رحمت والا ہے۔ اور سورت کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا تھا کہ کفار قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے تیار نہیں تھے، جس سے حضور علیہ وسلم کو سخت دکھ پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مطمئن فرمانے کے لیے متعدد انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے، اور پھر سلسلہ کلام کفار کے انہیں اعتراضات کی طرف لوٹتا ہے کہ کلام کسی انسان کا وضع کردہ نہیں بلکہ اسے خدا نے اتارا ہے، جو رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت جس نے انسان کی جسمانی ضروریات کو بہم پہنچایا، اس کی شان سے یہ بعید تھا کہ اس کی روحانی ترقی کے لیے کوئی انتظام نہ فرماتا۔ چنانچہ انسان کے اسی روحانی پہلو کو معراج کمال تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب مقدس نازل فرمائی گئی۔ آیت نمبر 192 اور رکوع نمبر 10 یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، رکوع نمبر 11 یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، جس کا میں نے بھی بتا دیا کہ سورت کا آغاز بھی یہاں سے ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، پھر قرآن کا تعارف آ گیا، اور اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے اور آپ کے قلب و انوار پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے، اور بے شک یہ پہلی امتوں کی صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ اور کیا ان کے لیے صدقات قرآن اور صداقت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں کہ اسے نبی بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے تو وہ ان کو ان لوگوں میں پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس فرشتے کے ذریعے کتاب نازل ہوئی روح الامین ہے، یعنی وہ سراپا روحانیت بھی ہے اور امین بھی ہے، اور نہ اسے توقع کی جا سکتی کہ اسے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر دی ہو، اور نہ کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ جو چیز اس کی امانت و حفاظت میں دی گئی تھی کوئی اس میں ادنا سا بھی رد و بدل کر سکے۔ مقام کی نزاکت کے پیش نظر یہاں جبرائیل یعنی علم کی جگہ اس کی دو عظیم صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور یعنی اس کا نزول آقا علیہ السلام کے قلب منور پر ہوا۔ جو چیز دل میں اترتی ہے اس میں نہ کسی کمی پیشے کا احتمال ہوتا ہے اور نہ یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طور پر سمجھا نہ گیا ہوگا۔ اور ان آیات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اس کتاب کو انسان کی جسمانی اور ظاہری ضروریات کو بہم پہنچانے والے پروردگار نے اس کی روحانی اور باطنی قوتوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے اتارا، اور اسے لانے والا وہ فرشتہ ہے جو روح الامین کی صفت سے موصوف ہے، اور اس کی نزول کی جگہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا قلب مبارک ہے۔ اور اے کفار، جب یہ حقیقت یہ ہے تو تمہارا اس کتاب مقدس کے متعلق بے تکی باتیں کرنا نامعقولیت کے سراسر خلاف ہے، معقولیت کے سراسر خلاف ہے۔ اور یہاں یہ باتیں بتانا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ قلب اقدس پر نزول قرآن کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ علامہ سعید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ جس طرح معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے تھے اسی طرح الفاظ بھی اس کی طرف سے ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف معنی کا القاء کر دیا گیا ہو اور جبرائیل نے اپنے الفاظ میں انہیں آ کر پیش کیا ہو۔ جب جبرائیل علیہ السلام ان الفاظ و معنی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوائے الہیہ قدسیہ کے ساتھ انہیں سنتے اور محفوظ رکھتے۔ اس کا سماع بشری حواس سے نہیں ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے نزول وحی کے وقت آقا علیہ السلام کے جسم پر پیغمبر کسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی لیے علامہ آگے فرماتے ہیں کہ حضور کی دو جہتیں تھیں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وحی کا نزول ہوتا، ایک جہت ملکی جس سے حضور فیضان حاصل کرتے اور ایک جہت بشری جس سے حضور لوگوں کو فیض پہنچایا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں نزول کو قلب منور کے نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا گیا ہے، کیونکہ وہی صفات ملکی سے متصف ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 196 میں جو زبور کا ورڈ استعمال ہوا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زَبُورِ الْأَوَّلِينَ کہ زبور کی جمع اس کا معنی اولین سے مراد سابقہ انبیاء اور رسل ہیں، یعنی اس کتاب مقدس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں مذکور ہے۔ انہو کا مرجع حضور علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی ہوگا کہ جس رسول کے قلب منور پہ یہ کتاب نازل کی گئی اس کے محامد و اوصاف سے سابقہ آسمانی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ سب انبیاء نے اپنی امتوں کو حضور علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع۔ اسی طرح اہل مکہ کو یہود کو صاحب کتاب اور اہل کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سے کچھ دریافت کریں کہ واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جب
آقا علیہ السلام کی ظہور کا وقت آ گیا اور ان کی نعت اور صفات اور رات میں موجود تھی، لیکن اہل مکہ کو جب پھر بھی وہ آقا علیہ السلام، جب علی یہود نے بھی ان کو بتا دیا کہ جی ایسے نبی کا ذکر ہے اور یہی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، اہل یہود نے ان کو بتا بھی دیا، لیکن پھر بھی اہل مکہ اسلام لے کر نہیں آئے۔ اور کفار کا انکار کسی معقول دلیل پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ایک ضد تھی جسے وہ نبھا رہے تھے۔ وہ اپنے سراسر غلط موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اعتراض جڑ دیا کرتے تھے، جس میں سے پیشتر کا ذکر گزر چکا ہے۔ اور ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود عربی میں فصیح و بلیغ ہے، اس لیے ایسا کلام بنانا مشکل نہیں۔ اور ان کے لیے رد جو ہے وہ ایک یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام خود سے کلام جو ہے وہ گھڑ کر لے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر 199 آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کتاب عربیوں کے بجائے عجمیوں پر بھی نازل کرتے تب بھی تم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے، یہ محض تمہارے بہانے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تم دل سے اس کلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہو اور نہ ہی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو۔ آگے آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے ان کے انکار کے مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ بس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا، انہیں شعور بھی نہ ہوگا، اور تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں؟ بھلا بتائیے، اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو یہ شور مچا رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں اترتا، لیکن جب عذاب انہیں آ گھیر لے گا، اس وقت وہ ندامت اور حسرت سے گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم اپنی تمام سابقہ غلطیوں کی تلافی کر دیں، لیکن اس وقت کوئی بات بھی نہ سنی جائے گی۔ اب عرصہ دراز سے وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر جب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا تو پہلی ساری عیش و عشرت فراموش ہو جائے گی، وہ دولت و ثروت و ساز و سامان و جاہ و حشمت اس کے کسی کام نہیں آئے گا اور انہیں کوئی نفع بھی نہیں پہنچائے گا۔ پھر کفار یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کلام ان پر جن و شیاطین کی طرف سے القا کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک پرزور رد فرما دیا گیا۔ پھر شیاطین کا کام گمراہ کرنا اور کفر و شرک کی ترغیب دینا ہے۔ قرآن کریم صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے اور اخلاق فاضلہ کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کی ہر آیت کفر و شرک کے عقیدوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ نور توحید سے سارا عالم جگمگا جائے۔ آیت نمبر 208، اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، اور یہ بھی نصیحت کے لیے ہم ظالم نہ تھے، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں، اور پس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر، ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اے حبیب مکرم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈر سنائیے۔ اب یہاں پر صحیح بخاری سے مسلم میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، یا نبی فہر، یا نبی، یا بنی احدی، یا بنی فہری۔ جتنے قریش کے قبائل تھے ان کا نام لیا، ان کو بلایا، یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکا اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو بات سن کر اسے بتائے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس وادی میں سواروں کا دستہ ہے جو تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے جواب دیا، ضرور مانیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو کہ میں تمہیں عذاب شدید کے آنے سے پہلے متنبہ کر رہا ہوں، کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، ورنہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ گستاخ ابو لہب انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا کہ تمہیں سارا دن خرابی ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے پوری صورت نازل فرما دی، اور پہلی آیت یہ تھی، تبت یدا ابی لہب تب، یعنی ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ جن کی ایک انگلی سے اس نے میرے محبوب کی طرف گستاخانہ اشارہ کیا، اور وہ خود بھی تباہ اور برباد ہو جائے۔ اور آپ اپنے بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم نے انجام دے رہے ہو، اور بڑے غالب و مہربان رب پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے، اور جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر چھوٹے بہتان طراز گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے، اور انہیں حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ فقط لفظی اور فکری جلانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں۔
اب یہاں پہ آقا علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ کریمانہ اور مشفقانہ سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے اور نرمی کا جو ہے برتاؤ کیجیے۔ سچ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی مقام محبوبیت کی رفتوں میں ہی محو پرواز رہتے تو خاک نشین اس دامت رحمت کا سہارا کیسے لے سکتے۔ رائی اپنی ریوڑ کی کمزور اور لاغر بکریوں کو پیچھے چھوڑ کر نہیں چلا جاتا، بلکہ تیز رفتار رکائب کو اپنے ضعیف اور سست ساتھیوں کے لحاظ رکھنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح سے آگے فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ رب پر کامل بھروسہ رکھیں جو عزیز ہے، یعنی کہ ہر طاقتور پر غالب ہے، جو رحیم ہے، جس کا در رحمت ہر ایک کے لیے کشادہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب، تو اپنے اس مولا کریم پر توکل کر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے چشم عنایت اور رحمت ہر وقت تجھے دیکھ رہی ہے، اور تیری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو اس خصوصی توجہ سے سرفراز نہ جو ہے ہوا ہو۔ اب کفار کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ شاعر ہیں، اور جو ہے شاعر ہیں اس لیے جو ہے شاعر کو نبی نہیں مانا جا سکتا۔ تو آگے ان آیات میں انہی الزام کا ابطال کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ شاعروں کے پیروکار تو گمراہ اور عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ شاعر اپنی فصاحت و بلاغت کو کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے وقف نہیں کیا کرتے، بلکہ ہر گلی کوچہ میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں جہاں سے انعام کی توقع ہوتی ہے، اور اس کی مدح زمین و آسمان کے قابل ملا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 227، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح خواہ بن گئے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بس زبان شعر، تو یہ شاعری مضموم نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عنقریب جان لیں گے، وہ مرنے کے بعد کون سے پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں، حضور پہ جو ہے شاعری کا الزام اس لیے بھی لگا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام ان کو جو بات بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ محض ایک خیال آرائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شعر کو جھوٹ کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وہ تمام شعر جو کہ صرف مبالغہ آرائی اور اس طرح کی چیزوں پر مبنی ہے، یا شاعری پہ بھی کچھ ہے کہ جو فضول اور لغویات قسم کے شعر ہیں وہ اسلام میں منع ہے، لیکن وہ جو ہے سارے شعر جو ہیں جو آقا علیہ السلام کی مدح سرائی میں ہوں، یا اسلام کے لیے ہوں، یا مومنوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے ہوں، یا اس طرح کی شاعری پر ہوں جو مضموم نہ ہو اور اس میں کوئی قباحت نہ ہو، وہ سب شاعر جو ہے وہ جائز ہے۔ جب پہلی آیتیں نازل ہوئی تو آقا حضرت حسان، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک اور کعب بن ظہیر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، شاعروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، ہم تو شاعر ہیں، ہم ہلاک ہو گئے، ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اس سے واضح ہو گیا کہ جن شعراء کی مذمت کی گئی وہ شاعر ہیں جو کفر و شرک کی ترویج کے لیے، فسق و فجور کے اشاعت کے لیے اپنا ملکہ شعر گوئی کو استعمال کرتے، اپنے شعلہ نوائی سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے جذبات کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے اور بائیگاہ رسالت میں ہجو کر کے اہل ایمان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ لیکن وہ شعراء جن کی ساری قوتیں اسلام کی خدمت میں، عقائد حقہ کی تبلیغ میں صرف ہو رہی ہیں، وہ اس زمرہ میں داخل نہیں ہوتے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے جلیل المرتبہ شعراء موجود تھے۔ حضرت حسان کے لیے مسجد نبی میں منبر رکھا جاتا، وہ کافر شعراء کا جواب دیتے۔ چنانچہ ایک دن ابو سفیان کی ہرزہ رسائی کے جواب میں حضرت حسان نے فرمایا، اے ابو سفیان، تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پہ نازیبہ باتیں کی اور میں اس کا ہجو کا تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں مجھے اس کی جزائے خیر ملے گی۔ سنو، تمہاری بد زبانی سے آقا علیہ السلام کی عزت کو بچانے کے لیے میرے ماں باپ میری بیوی بطور سپر کام دیں گے، یعنی ان میں اپنے ماں باپ، اپنی بیوی تک کو آقا علیہ السلام کی عزت پر قربان کر دوں گا۔ تو اس کی جناب میں نازیبہ بات، تو اس کی جناب میں یعنی کہ آقا علیہ السلام کے حضور میں تم نازیبہ بات کہتے ہو، تو تم دونوں میں سے جو برا ہے وہ اس پر فدا ہو جو تم میں سے اچھا ہے۔ میری زبان تیز تلوار ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور میرا بحر فصاحت اتنا گہرا ہے کہ ڈول نکالنے سے وہ مقدر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حسن الشعر کا حسن الکلامی و قبیح الکلامی، کہ اچھا شعر اچھے کلام کی طرح، برا شعر برے کلام کی طرح۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، ان من شعر الحکمہ، یعنی شعروں میں بڑی دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آخر میں کفار کو یہی فرمایا کہ آج تم طرح طرح کی بد زبانیاں کرتے ہو، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے غلط کار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتے تھے اور آقا علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگاتے تھے، اور تم نے ان پر کتنا ظلم عظیم کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دعوت حق کو قبول کرنے اور نور حق کو دیکھنے اور بچانے کی بروقت توفیق جو ہے عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے اس سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔